السلام علیکم، میں ہوں خلیل احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف جرگر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور جس شخص کی نماز خراب نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اپنی ڈیلی روٹین کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے جو اسکول جانا ہوتا ہے، کچھ نے کالجز اور یونیورسٹیز کو جانا ہوتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ جاب کے سلسلے میں آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں۔ یہ ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں بزی ہوتا ہے، دن میں کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے لازماً جانا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ سب سے پہلے ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ تو ہم نہ تو اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں، میں نے کئی جگہوں پہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ تو کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم اپنی ڈیلی کی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہم پہ کرم کرے گی، اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان پر عمل کر رہے ہوں گے کہ جن کا اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز، جب ہم اپنا دن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، کہ ہمیں ڈیلی کی جو نماز ہے، صبح کی نماز اور اس کے علاوہ جتنی بھی باقی 4 نمازیں ہیں، یعنی کہ پورے دن کی جو 5 نمازیں ہیں، یہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہونی چاہیے کہ یہ 5 نمازیں ہمیں ہر صورت میں اور ہر حال میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے اور یہ کسی صورت بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث شریف کو جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور حدیث شریف جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے اور انہی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہوگی نماز، دوسری چیز ہوگی قرآن پاک کی تلاوت۔ وہ آپ کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر تھوڑی کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اگر 3 آیات 4 آیات بھی آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو تیسری چیز آ جاتی ہے کہ حدیث، تو ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک حدیث جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ کہ جس کسی کے ساتھ بھی آپ بات کریں، جس کسی کے ساتھ آپ پیش آئیں تو اچھے طریقے کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور آخری بات یہ کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو ایک دفعہ ضرور خود کا محاسبہ کریں اور یہ سوچیں کہ آج پورا دن جو میں نے گزارا اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اس پر میں نے عمل کیا ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ہمیں جن پر عمل کرنے کا بتایا ہے ان پر میں نے عمل نہیں کیا۔ یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو وہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، بمشکل وہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا حدیث کو پڑھیں اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے اسی چینل وائس آف جرگر سے درس قرآن اور درس حدیث جو ہے وہ شروع کرنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے درس قرآن اور درس حدیث، درس قرآن یعنی کہ جو 2 سے 3 آیات کا ہوگا، اور حدیث بھی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے
کہ درس قرآن اور درس حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. وہ لوگ جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود پڑھ سکیں تو وہ میرے اس چینل کے ذریعے ان ویڈیوز کے ذریعے جو آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی ان سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. میرا چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے گاؤں کے مسائل جو ہیں ان کو ریز کر سکوں, ہائی لائٹ کر سکوں. تو وہ جو مسائل وہ مجھ سے, میرے گاؤں سے یا میرے گاؤں کے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے تو وہ یہاں تک محدود ہے, تو ان کے لیے تو مجھے جسٹ آپ کی سپورٹ چاہیے. لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے اس یوٹیوب چینل سے کنیکٹڈ ہیں, میرے گاؤں سے باہر کے ہیں, جو دوست ہیں, بابا ہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں, جنہوں نے مجھے ابھی تک سپورٹ کیا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل سے ان کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ, یعنی کہ آپ لوگ جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں, آپ لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ اس چینل سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میرا اپنا سلسلہ ہے, یعنی کہ گاؤں کے مسائل وغیرہ, جو میری ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں جو میں نے شیئر کرنی ہیں, جو گاؤں سے ریلیٹڈ کرنی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو انشاءاللہ یہ جو درس حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے مل سکے, تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں.